رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ الحق کنتم خیر امت. صلوات پر نسبت برادران معنی بزرگان مذہب ملت. اس سے پہلے کہ آغاز گفتگو کروں آپ حضرات سے گزارش ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب بادشاہ حسین صاحب و اہلیہ بادشاہ حسین صاحب کی روح پرفتوح کو اصال صاحب فرما دیں. آغاز گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. چونکہ آپ کے علم میں ہے لہٰذا کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ جس کو آپ ابو طالب کہتے ہیں وہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام نہیں ہے، نام ہے عمران. اور اس وقت اس مجلس میں مجھے علی اور اولاد علی اور پیغمبر اسلام کی عظمتیں معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کے رشتے میں بھتیجے ہیں. سورہ ہے سورہ آل عمران. تو جب آل عمران کی فضیلتیں بیان کرنی ہو تو سورہ آل عمران سے وابستگی کیوں نہ حاصل کی جائے. اور یہ بھی کوئی میرا اتفاق نہیں ہے بلکہ پروردگار نے جو اختیار دیا اس اختیار سے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی اس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو اتفاقاً اللہ نے آل عمران میں نہیں رکھی بلکہ اپنے اختیار کا اس طرح اظہار کیا کہ آیت کا نشان آیت نمبر 110 ہے. یعنی قدرت بھی سمجھانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو ان کے فضائل پڑھنے ہو جو آل عمران ہیں
پیغمبر اسلام سے لے کے تمام ائمہ معصومین، تو سورہ آل عمران کی طرف متوجہ ہونا۔ سورہ آل عمران میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امتی، اے محمد و آل محمد تم سے بہتر کوئی نہیں۔ کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ ہم آئے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، یا آئے ہدایت دینے کے لیے، ہم آئے توحید پہچاننے کے لیے، یا آئے توحید پہچانوانے کے لیے۔ کسی تمید میں جانے کا وقت نہیں۔ آج 24ویں سفر ہے، مسلسل رضاخانے میں مجلسیں ہو رہی ہیں، مختلف ذاکرین کو سنا آپ نے۔ یہ معجز نمائی نہیں ہے فضیلت آل محمد کی، تو پھر اور کیا ہے کہ ہر ذاکر سے آپ فضائل سنتے ہیں، ایک اہم نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ لہذا تاخیر ہو گئی ہے، اس کے بعد زوار صاحب کیا مجلس ہے، اس کا بھی احترام واجب ہے، آپ کو بھی جانا ہے، بہت تفصیلی وقت بھی نہ لگے اور اس مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس منبع عظیم سے وابستہ ہیں جو آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اس وقت چند لمحے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ فلسفہ شفاعت پر، اس لیے کہ ناعاقبت اندیش کچھ جاہل آج افسوس اس بات کا ہے کہ ماہ محرم میں جب حسینیہ کھلتے ہیں، اس فرش پر بیٹھ کے نہ جانے کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی بولتے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں کہ ان کو معرفت نہیں ہے آل محمد کی۔ اگر معرفت ہوتی تو کبھی بھی یہ زبان نہ کھولتے۔ زبان کا انداز کیا ہے کہ صاحب فضائل بیان ہوتے ہیں، معجزات بیان ہوتے ہیں، مناقب بیان ہوتے ہیں آل محمد کے، کچھ نماز پہ، کچھ روزے پہ، کچھ حج پہ، کچھ زکوٰۃ پہ آپ تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے تذکرہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو مومنین نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہو جائے، جو مومنین روزے رکھ رہے ہیں وہ مقبول ہو جائے، جو حج کر کے آئے ہیں وہ کعبے کے چکر نہ کہلائیں بلکہ قبول و مقبول طواف کہلائیں، اللہ اسے قبول کر لے ان کا وسیلہ حاصل کرنے کے لیے، مگر کبھی بھی حقیقت سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ ہمدرد شریعت محمدی نہیں ہے، یہ دشمنان آل رسول ہیں۔ دیکھیں میں نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، دلیل دینا مشکل ہوتی ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، ذرا کبھی حقیقت کے آئینے میں بھی تو اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، اگر آپ کہتے ہیں ہمیں تو سوئے سے نکلنے کا حکم نہیں ہے، بے نمازی ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کسی کو نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تبھی تو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی تکلیف شرعی یہ تھی کہ آپ اس کو ٹوکتے، اس کو روکتے، چھوٹا کے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جاتے۔ آپ کا بیٹا ہے خاص طور سے تو اس کو آپ تنبیہ کرتے، کوئی ماشاءاللہ پاس صحت ہے، مستندہ ہے، رمضان کا مہینہ، اللہ نے صحت کی اتنی بڑی نعمت، جس کے پاس صحت نہیں رہتی اس سے پوچھئے، عطا کی، روزے نہیں رکھ رہا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، آپ اس کے ایک تماچا مارتے، کہتے بھئی اللہ نے صحت دی ہے، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ اپنے آل اولاد میں، محلے میں، سماج میں بد عمل لوگوں کو دیکھ کے بولتے نہیں۔ دیکھیں حقیقت ہے کہ نہیں؟ جبکہ حکم یہ کہ اگر بے نمازی ہے تو اس کو کھانا نہ دو، بے نمازی کو جانتے بھی ہیں، میں بولنا بتا رہا نا کہ ان کی نگاہ میں کوئی سزا میں مبتلا ہے، شریعت محمدی کے اہم رکن کو پامال کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو حق تو یہ تھا کہ اس کو کھانا نہ دیتے۔ بے نمازی کو دعوت پہ بھی بلاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے، تب نہیں بولتے۔ ادھر ایام ازا آیا، کچھ نماز پہ، کچھ روزے پہ، کچھ حج پہ تمہارا بولنا بتاتا ہے کہ تم ہمدرد ارکان شریعت پیغمبر نہیں ہو بلکہ حسین کی ازا کے دشمن ہو۔ ایک صلوات پڑھنے کو محمد دو چار مومنین کا انتظار تھا، کوئی تمیز نہیں قائم کرنا تھی۔ لیجئے اب ادھر ادھر کی کلمہ بیانیہ نہیں، کوئی مثال نہیں، میں چند لمحے گفتگو کرنا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام،
وہ ذہن میں واضح رہے کہ گفتگو شفاعت پہ ہو رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم کائنات میں کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی ہے. بے دینوں کا تذکرہ کیسا، بے نمازیوں کی گفتگو کیسی، جانتے ہوئے کہ نماز واجب ہے. صحت رکھ کے روزہ نہ رکھنے والے کس پاک بز میں وہ تو لعنت ہی آئی ہے. کسی شریعت سے انکار ہے. پیسے کما کما کے ہوس دنیا میں کروڑپتی ہو گئے، مستطر ہو گئے، اس کے باوجود حج پہ نہیں جا رہے، مارے خساست و کنجوسی کے. میں ایسے بدترین لوگوں کا اس پاک بز میں تذکرہ ہی کیسا. آئیے ان کی فکر کیجئے جو نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزوں پہ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے کہ دولت جیسی نعمت دی، حج بجا لے آئے. باتیں ان کی کیجئے جو متقی ہیں، جو دیندار ہیں، ان کے بارے میں دریافت کیجئے کیا ان کا یہ عمل ان کو بخشوا دے گا. نبی خود کہہ کے گئے کہ اپنی نماز کی فکر کرو. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد. نہیں خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول کروائیے، اس پر محنت کیجئے کہ قبول ہو جائے. اے اللہ کے رسول آپ بھی بیان فرما دیں یہ کیسے قبول ہوگی کہ جس نماز میں ہماری آل پر درود نہیں وہ نماز قابل قبول نہیں. ہم نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں اور جب اس سے فرصت ملتی ہے تو مجلس عزا برپا کر کے ان کے فضائل سنا کے درود پہ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری پڑھی ہوئی نمازیں قبول ہو جائیں. ایک صلوات پڑھتے محمد اور اس کے 8ویں امام سامن الائمہ امام معصوم امام علی رضا علیہ السلام کہ حرم میں شفاعت پہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد کی بھی مجلس جو باتیں آ رہ جائیں گی وہ عرض کروں گا. کسی دولت مند نے ایک سونے کا دروازہ لا کے آویزہ کیا، لگایا، اور اس کے بعد بھائی نئی نئی دولت آئی تھی نا، اس نے یہ اعلان کیا کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ ہمارے سونے کے لگائے ہوئے دروازے سے حرم میں داخل ہو. آپ سمجھے یہ محبت میں تھا یا کسی سازش کے تحت تھا؟ کیونکہ بھائی دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہے؟ معصیت ہر ایک سے ہوتی ہے. جس نے گناہ نہ کیا ہو، دیکھیں آپ کس دروازے میں بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہے. میں متوجہ کر رہا ہوں، نوجوانوں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، ان بزرگوں کو کیا سناؤں گا، ان کا علم مجھ سے زیادہ، ان کی معرفت مجھ سے زیادہ. اس وقت کے جو آیت اللہ تھے، آپ بھی جو زیارت پہ گئے وہ گواہی دیں گے، جو نہیں گئے مولا اس سزا کے صدقے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اخبات ان مقدسات کی، ان حرموں کی زیارت کروا دے. جا کے دیکھیے گا بہت بڑی مسجد، عالی شان مسجد، حرم امام حسین امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے. ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم آج بھی آپ جا کے دریافت کر لیجئے، جو مشہد کے اندر سب سے بڑا آیت اللہ ہے علم کے لحاظ سے، جو سب سے بڑا عالم ہے وہ نماز پڑھاتا ہے. آیت اللہ سے کم رینک ہوتی نہیں. اس زمانے کے جو آیت اللہ تھے پیش امام، اس مسجد کے امام کے حرم میں جو مسجد ہے، امام ان کے خواب میں آئے، کہنے لگے بھائی اس نے دروازہ لگایا سونے کا اور شرط رکھی ہے کہ جو گنہگار ہے وہ اس دروازے سے نہ گزرے، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اس دروازے سے گزرے. تو میں بتاؤ دنیا میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اس دروازے کو نکالو، اکھاڑو، اکھاڑ کے پھینک دو. ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہا ہے کوئی گنہگار نہ ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اس سے نکلے. دنیا میں کون ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ اور پھر ہم اس دنیا میں آئے کائے کے لیے ہیں. ایک صلوات پڑھنے نبی محمد ائمہ معصومین دین سمجھانے کے لیے نہیں آئے، دین پہنچانے کے لیے آئے، آپ کی شفاعت کرنے کے لیے آئے. اور کہا پھر ہم کاہے کے لیے ہیں؟ پھر ہم کاہے کے لیے؟ اس دروازے کو نکال کے پھینکو. میں نے تمید الایمان کے زبان سے دیا ہوا حکم آپ کو سنا دیا. اب سنیں سورہ صافات
کیونکہ آج یہ بھی تو ظلم ہو رہا ہے نا آل محمد کے فضائل پر کہ جو سنیں گے قرآن سے سنیں گے، حدیث سے نہ سنائیے، حدیث نہیں چاہیے، راویوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے معنی اختلاف ہے راویوں میں، مگر اگر توہین حدیث کر رہے ہو تو اگر حدیث کا اعتبار نہیں رہے گا تو خدا کی قسم قرآن کا بھی اعتبار نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ آئے قرآنی کیسے ملی؟ نبی نے اپنی زبان سے سنائی، کہا جبرائیل لے کے آئے تھے، جو کلام اللہ کی طرف منسوب کیا اسے قرآن کہتے ہیں، جو نبی کا کلام ہے اسے حدیث کہتے ہیں، جسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ متوجہ ہو نا، کلام دونوں نبی کی زبان سے سننے میں آئے۔ کسی نے جبرائیل کو قرآن لاتے نہیں دیکھا، نبی نے کہہ دیا، یقین کر لیا۔ جملے بدل کے کہوں، قرآن نام ہے اعتبار زبان رسالت کا، حدیث نام ہے نبی کے بیان کیے ہوئے اقوال کا۔ اگر حدیث سے نہیں سننا ہے، اگر حدیث کا اعتبار نہیں رہا تو قرآن کا اعتبار کیسے رہ جائے گا؟ اس لیے کہ اگر زبان پر آپ شک کیجئے تو پھر قرآن بھی تو نبی کی زبان سے سنا ہے، اگر حدیث پہ اعتبار نہیں کریں گے تو قرآن پہ بھی اعتبار نہیں رہے گا۔ اگر اس کے بات تفصیلی نہ ہو اور سنیں سورہ صافات، خدا کہہ رہا ہے قیامت، نجات کا مسئلہ ہے نا شفاعت کا، قیامت کا ہنگام ہوگا جس کے لوگ منتظر ہیں، وہ قیامت و محشر کا ہنگام جس کے لوگ منتظر تھے، جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو وہاں اس ہنگام کو دیکھ کے کہیں گے قالو یا ویلنا ھذا یوم الدین۔ سورہ صافات حوالہ دے کے بعد آپ کے حوالے کراؤ، قالو یا ویلنا ھذا یوم الدین۔ بس دنیا میں جو قیامت کے بارے میں سنتے تھے، یہاں تو آ کے خواب الٹا ہوا، لوگ کہتے تھے قیامت کی تیاری کیجئے، وہاں صلح ملے گا، جہنم جائیں گے جنت جائیں گے، قیامت کی تیاری کیجئے۔ یہاں آئے کہیں گے ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے، قالو یا ویلنا، وائلو تم پر، وائلو تم پر، کہیں گے وائلو تم پر جس کو قیامت بتاتے تھے ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے۔ میں اگر آپ اس کو غور سے سن لیا، ہمارے بزرگ چچا متوجہ ہو گئے، لطف لے رہے، تو خدا کی قسم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت آپ کی سمجھ میں آئی تو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھیں گے کہ شفاعت ہوتی کس طرح ہے۔ قالو یا ویلنا، ایک دوسرے کو دیکھ کے کونیاں مار مار کے کہیں گے وائے ہو ویل ہو، ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے۔ میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ قرآن دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، قرآن سوال ہے، جواب نہیں ہے، قرآن دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، قرآن دعویٰ ہے، دلیل ہے پیغمبر اسلام، قرآن سوال ہے، جواب ہے حدیث رسول، نبی کی حدیث اس کا جواب ہے۔ سنیں، تمیز میں نہیں جا رہا ہوں، مختصر کر کے سناؤں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہیں گے وائے تم پر وائل تم پر، یہ تو یوم دین ہے، یہ وہی دین ہے جس پر ہم نے دنیا میں ظلم کیا، یہ وہی دین ہے جس سے ہم نے انکار کیا، یہ وہی دین ہے جس کے مقابلے میں لا کے ہم نے دوسروں کو بیٹھایا۔ ادھر اللہ کی آواز آئے گی، اے فرشتوں پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اس دین پر ظلم کیا، پکڑو ان لوگوں کو جنہوں ان کے مقابلے میں بنا کے لے کے آئے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو پکڑو اور ان کو جہنم کے راستے پر لے چلو۔ سورہ صافات سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن قرآن، جہنم میں نہیں پھینکو، جہنم میں نہیں لے کے جاؤ، جہنم کے راستے پہ لے کے جاؤ اور روکو، پھر ان سے سوال کرو ہماری نعمت کے بارے میں۔ سورہ صافات سنا رہا ہوں، جنہوں نے ظلم کیا، انکار کیا، ان کے مقابلے میں دوسرے کو بنا کے بیٹھایا، ان سب کو پکڑو، جہنم کے راستے پہ لے چلو، ان سے سوال کرو ہماری نعمت کے بارے میں۔ آپ متوجہ کو سنیں، لہذا سنا رہا ہوں، امام بخاری سے پوچھا، کیونکہ آپ کے بھی اس طرح بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ کون سی نعمت تھی، یہ یوم الدین کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ سے پوچھا،
پوچھنے والے نے کہ جو نعمت کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو پکڑ کے جہنم کے راستے پہ روک کے، اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ کہ اس نعمت سے مراد روٹیاں ہیں، بوٹیاں ہیں، سالن ہے، نہاری ہے، بریانی ہے. میں آسان کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کو. اللہ نے جو کھانے کو دیا، روٹی اور بوٹی کے بارے میں سوال ہوگا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کچانے والا بیٹھا تھا، اس کو بڑی کراہیت آئی کہ بھئی یہ کون سی بڑی نعمت ہے جس کے لیے قیامت میں جو دین کا انکار کر رہے تھے، جو دین پہ ظلم کر رہے تھے، ان کو روک کے روٹی اور بوٹی کے بارے میں سوال کرے گا. چھٹے امام کے پاس آئے، کہا بھئی ان سے پوچھا گیا آپ بیان کیجئے. کہا کیا سن کے آئے؟ کہ وہ تو یہ بیان کر رہے تھے امام ابو حنیفہ کہ خدا نعمت کے بارے میں جب پوچھا گیا سوال کرے گا، وہ نعمت کیا ہے؟ کہ روٹیوں کے بارے میں سوال کرے گا. کتنی بوٹیاں کھائیں گے پوچھے گا. کہ پلیٹ بریانی کھا کے آئے، چاول کھا کے آئے، اس کا سوال کرے گا. کہ جو کھلا کے پوچھے وہ خسیس تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جو کھلا اور کھلا کے پوچھے وہ کنجوس اور خسیس تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا. تو پھر گھبرا کے کہتا حضرت آپ ہی بیان فرمائیے وہ نعمت ہے کیا؟ امام ارشاد فرماتے ان ولایت علی ابن ابی طالب. ایک صلوات بولتے محمد میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. ان لوگوں سے جنہوں نے دین پر ظلم کیا، اس سے انکار کیا، ان کے مقابلے میں جملوں میں آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے. مجھے جب تک بات کھل کے نہ کی جائے آپ بھی نہیں بولتے، تو کیا آپ سوچ رہے نا کہ اور کوئی باریکی نہ ہو؟ نہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل ویسے ہی ہے. اذان انسان بغیر مثال کے سمجھتے نہیں. خندق نہیں پڑھنا ہے فقط ایک جملہ خندق سے، حالانکہ ابھی ظلم ہوا ہے علی اور اولاد علی پر کہ جنگ پائی جاتی تھی، پہلے کے ساتھ دین پڑھتے تھے، اتنا اختلاف ہوا، خلفشار مچایا گیا دشمن کی طرف سے. کب تک اس قوم کو جنگیں سنائی جائیں گی؟ آج نوجوانوں سے پوچھ لیجئے، جنگوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. امت کے کہے پہ نہ عمل کیا کیجئے. جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا حکم ہے، جو ائمہ معصومین کی سیرت ہے، اس پر عمل کیا کیجئے تو مسئلہ حل ہوگا. جنگ خندق نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ برز الایمان کلہ علی الکل کفر. لوگوں نے بے چین ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کہ کیا فرما دیا آپ نے یا رسول اللہ؟ کہ پھر سنو. نبی نے 3 حدیثیں سنائی ہیں، میں نے جان بوجھ کے روک کے آپ کو سنایا. یہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ارشاد فرما رہے؟ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کہ برز الاسلام کل ہی علی کل کفر، پورے کا پورا اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کہ یا رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے؟ کہ پھر سنو برز الدین علی کل کفر، برز الدین کل علی کل کفر، پورے کا پورا دین کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، متوجہ نہیں ہوئے نبی نے کیا کہہ دیا. نبی نے علی کو مومن نہیں کہا، ایمان کہا، مسلمان نہیں کہا، اسلام کہا، صاحب دین نہیں کہا، دین کہا. یہ نبی کی غیر معمولی حکمت نہیں ہے. نبی نے ایمان کو، اسلام کو، دین کو داؤں پہ لگایا، اس لیے کہ کوئی صاحب ایمان بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. کوئی مسلمان بے ایمان ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، اسلام خراب نہیں ہے. صاحب دین بدکار ہو سکتا ہے مگر دین عظیم ہے. نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر علی
کے بغض میں علی پہ شک بھی کرو گے تو شک علی پہ نہیں جائے گا، بلکہ دین میں شک کرو گے، اسلام میں شک کرو گے، ایمان میں شک کرو گے۔ ایک اور صلوات پڑھنے مجھے محمد تمہارا شک ایمان کے بارے میں ہوگا، دین کے بارے میں ہوگا، اسلام کے بارے میں ہوگا۔ مسلمان صاحب ایمان دیندار نہیں کہا، دین کہا علی کو، ایمان کہا، اسلام کہا۔ نیچے میں نے مثال کے طور پر 3 حدیثیں پیش کر دیں۔ کیا کہا نبی نے؟ برز الدین کلہی علی الکل کفر، کل دین کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب خندق سے علی کو علی نے کہیے دین کہیے۔ اب سورہ صافات کی اس آیت کو پڑھیے، قیامت کا انجام ہوگا، وہاں جب سب پہنچیں گے تو وہاں جا کے دیکھیں گے کہ جو بتائی گئی تھی قیامت وہ ہے ہی نہیں، خواب الٹا ہوا۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہیں گے یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو دین کا دن ہے، یہ یوم الدین ہے۔ قیامت سمجھی تھی کہ حساب و کتاب ہوگا، ہم سے بھی کہا جاتا ہے قیامت کی تیاری کیجئے، وہ آگ میں جلائے جائیں گے، لوہے سے دہکائے جائیں گے، جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ بھائی جو جائیں گے وہ جائیں گے، ہمارے لیے یوم دین ہے، ہم وہاں بیٹھ کے یوم دین منائیں گے، یعنی علی ڈے کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں تو محمد علیہ جو علی دین ہے، یہ تو دین کا دن ہے، وہاں علی ڈے ہوگا، وہاں علی ڈے ہوگا۔ سنیے یہ شفاعت کے لیے آئے ہیں۔ بس آخری بات، چونکہ دوسری مجلس کا بھی احترام واجب ہے اور جو بچی ہوئی باتیں انشاءاللہ وہاں مکمل ہو جائیں گی، ان کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کو تمیز بنا کے نتیجے نہ دوں، سیدھی سیدھی جسے کہتے ہیں 2 کا 2 اور 2 2 4۔ قیامت کے دن مجھ سے سنیے، صاحب علم ہیں، نوجوان جا کے علماء سے تصدیق کر لیں، بزرگوں کی خدمت میں بیعت بھی نہیں کر سکتا، مگر خدا کی قسم یہ صدیقہ طاہرہ کی ثانیہ زہرا کی سجائی ہوئی یونیورسٹی ہے۔ اس کا اعجاز یہی ہے کہ یہاں بوڑھا بھی علم حاصل کرتا ہے، جوان بھی علم حاصل کرتا ہے، بچہ بھی علم حاصل کرتا ہے۔ کوئی نوجوان یہ سوچے بھائی ابھی ہماری عمر کم ہے، 5 سال سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، 5 سال جو سنا ہوا علم آیا، یہ نئی بات سنی تو چونکہ بہت کم وقت گزرا ہے، معرفت آل محمد کا سمندر جہاں موزن ہے وہاں جاتے ہوئے اس کی جلوہ نمائی کو دیکھتے ہوئے لہذا میں نے نئی بات سنی نہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں ہمارے جیسے ناقص اور چھوٹے چھوٹے ذاکرین آتے اور بزرگوں کو بڑی بڑی باتیں سنا کے جاتے ہیں۔ یہ اس در کا معجزہ ہے۔ سنیں قیامت کے دن 6 گروہ ہوں گے، صرف اور صرف 6، نہ 7 ہوں گے نہ 6 سے کم ہوں گے۔ معصومین، مومن صالحین اور مومنین، یہ دائیں جانب ہوں گے۔ شفاعت پر گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو یہ سے شروع کی تھی 8ویں امام نے، سونے کا دروازہ جو کہہ کے لگایا گیا کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا وہ اس سے گزرے، کہ اس کو اگاڑ کے پھینک دو۔ پھر ہم کائے کے لیے ہیں دنیا میں، ہم آئے کیوں بشری پیکر میں؟ ہم تمہاری شفاعت کے لیے آئے ہیں۔ یہ دائمی جانب ہوں گے۔ 3 گنائیں آپ کو، معصومین، مومن صالحین اور مومنین دائیں جانب ہوں گے۔ کافر، مشرک، منافق یہ بائیں جانب ہوں گے۔ شفاعت سنا رہا ہوں، پوری توجہ۔ شفاعت ہوگی کس کی؟ معصومین۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ تو شفاعت کریں گے۔ مومن صالحین کون ہے؟ یہ میسم ہیں، قمر ہیں، عمار یاسر ہیں، مقداد ہیں، ترمہ بن عدی ہے، مومن صالحین ہے یہ۔ بھئی آپ کا بچہ امتحان میں بیٹھا، بغیر مثال کے بات واضح نہیں ہوتی نا، اس نے بہترین پرچہ لکھا، 99% نمبر اس کے آ گئے، کسی کا باپ، کسی کا سرپرست، کسی کا
मालिक व मुख्तार जो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देने जा रहा हो, गार्जियन क्या एग्जामिनर के पास जाएगा कि भाई 99 नंबर दिए, जरा इसमें थोड़े और बढ़ा दीजिए? कभी 99 पा गया है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? ठीक है 100 नंबर नहीं आए, 99 तो आ गए हैं, नहीं मुतवज्जे। मीसम 99%, कम्बर 99%, हमारे यहाँ से 99%। इनको तो शिफात की जरूरत है नहीं। भाई आप मुतवज्जे हैं कि नहीं? बेदारी होकर सुनिए, मजलिस के तर्ज पर मजलिस सुनिए। मुझे मालूम है आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत सुन रहे हैं, मगर जो मजलिस का तरीका उसको भी बरकरार रखिए। अगर कोई अच्छी बात पढ़ी जाए उस पर सुभान अल्लाह कहिए। आपको नहीं पता यह आपकी आवाज बेसबब नहीं है, बुजुर्गों ने तरीका ऐसे नहीं राज किया है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। इसमें सुभान अल्लाह कहा इसलिए जाता है कि देखो जिनका तस्करा हो रहा है इनको इख्तियार अल्लाह ने दिया है। तौहीद लोगों के सामने जलवानुमा होती है, पूरी तवज्जो। ये सब 99% है, इनकी भी शिफात नहीं होगी। और आपकी मंजिल पर आने से पहले उधर का हाल सुन लीजिए। मुशरिक शिर्क करता है, जाहिर सी बात शिर्क करता है, ये जहन्नम जाएगा। तफसील में न जाऊं, आपके ज़हन में वाज़ेह मिसालें दूंगा, वक्त सर्फ होगा। काफिर रसूल अल्लाह का इनकार करता है इसलिए काफिर है। मुशरिक अल्लाह की ज़ात में शिर्क करता है, नौजवानों के लिए एक जुमला कहता चलूं, इसलिए जहन्नम में जाएगा। रिसालत का कलमा न पढ़ने वाले काफिर इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे, इनकी शिफात का कोई सवाल नहीं उठता। मुनाफिक का रिजर्वेशन अल्लाह ने पहले ही से जहन्नम में कर दिया, जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। यह अजाब न काफिर पे है न मुशरिक पे है। मुनाफिक है कौन? जो जबान से कुछ कहे दिल में कुछ हो। मुनाफिक को पहचानना हो तो ढूंढने की जरूरत है, गदीर के मैदान तक चले चलिए, बकील लगा जाएगा, बाद में इनकार जाहिर हो जाएगा। इसका रिजर्वेशन पहले ही से जहन्नम में, खुदा कुरान में कह रहा है जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। तो इनकी भी शिफात नहीं होगी। मासूमीन इसमें तफसील करना गुनाह है। मोमिन सालिहीन भाई सब 99% है, इनको क्या जरूरत? इनकी भी शिफात नहीं होगी। शिफात होगी आपकी और हमारी, शिफात होगी आपकी और हमारी। बदअमल ए नौजवानों, शरीयत मोहम्मदी से वाबस्ता हो, ज्यादा से ज्यादा अरकान शरीयत को बजा लाओ। उनका तस्करा कैसा? जो पाबंद शरीयत है उनकी बात कीजिए। खुद इमाम कह रहे हैं कि दुआ किया करो अल्लाह क़यामत के दिन अपने अदल को न बरते बल्कि अपने फजल से हिसाब किताब करे, वरना तुम्हारी नजात नहीं होगी। अब हमारा और आपका हिसाब किताब होगा कैसे? फरिश्ते बुलाए जाएंगे। आखिरी बात है, 1 या 1.5 मिनट में तमाम हो रही है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और उसका दरफ्त मसाहिब जवार साहब के भी मजलिस को आपको समाअत फरमाना है, मातम करना है अंजुमन को। हमारा और आपका क्या हाल होगा महशर में? शिफात के मौजू पे गुफ्तगू हो रही है ना। दाहिने हाथ का फरिश्ता पहले बुलाया जाएगा। भाई अल्लाह का दरबार है, करीम है, रहीम है। उसने कहा भाई शौकत जरवली का नाम है अमाल खोलो। मोमिनीन की बात कर रहा हूं, दीनदारों की बात कर रहा हूं, मुहिब्बान अहले बैत की बात कर रहा हूं। गुनहगारों का तस्करा कैसा? नाम अमाल खोला गया। मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, अगर 10,000 नेकियों का टारगेट है कि 10,000 नेकियां होनी चाहिए, अब जो खोला गया दाहिने हाथ के फरिश्ते ने बताया परवरदिगार इनके खाते में 7,500 नेकियां आए। क्योंकि भाई जिक्र मौला करता हूँ, ज़ाकिर अहले बैत हूँ, शरीयत का सिर्फ कबूल करने वाला नहीं बल्कि कोशिश करता हूँ वाजिब तो तरकी ना हो, मुस्तहबात पे भी ज़्यादा से ज़्यादा अमल हो। और उसकी दलील इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मजलिस में आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं। अब टारगेट 10,000 का है। बाएं हाथ शाने के फरिश्ते को कहा
تم اپنا دفتر کھولو، ان کی برائیاں بتاؤ، مومنین دیکھ رہے ہیں محبت سے، ہو سکتا ہے کوئی ذہن یہ سوچ رہا ہو کہ صاحب چونکہ اپنے کو ذاکر اہل بیت کہہ دیا، 7,500 نیکیاں بتا رہے تو برائیاں کم گنائیں گے؟ نہیں حضور، برائیوں کا دفتر جو کھلا تو پائے کہنے کے فرشتے نے کہا بھائی 10,000 پوری ہیں، بیدار ہو کے سن لیجئے، 10,000 پوری ہیں، ایک برائی کی بھی کمی نہیں، مگر پروردگار ابھی حساب کر کے بتاتا ہوں، حدیث کی روشنی میں پڑھو، چونکہ تیرا قانون حکم ہے، نیکیاں 7,500، بدی 10,000، 7,500 نیکیوں سے 7,500 بدیاں کٹ گئیں، ابھی بھی اس کے کھاتے میں 3,500 بدیاں موجود ہیں، نہیں متوجہ ہوئے، ابھی بھی اس کے کھاتے میں معاف کیجیے گا 2,500 بدی موجود ہے۔ اب جس کے کھاتے میں 2,500 بدیاں ہو وہ کیسے بخشا جائے گا؟ ابھی جیسے ہی فرشتہ یہ کہے گا، خود امیر کائنات اس محشر کے انجام میں آگے بڑھ کے آئیں گے، اے پروردگار یہ 7,500 برائیاں لیے ہوئے مگر مہم میرا ہے، کہ علی تم کو ہم نے شافع محشر بنایا ہے نا، تم شفاعت کرنے والے ہو، اس کی شفاعت کرو۔ کیسے کرو گے؟ کہ اپنے کھاتے سے۔ اب کس فرشتے میں اتنی ہمت ہے کہ امیر المومنین سے پوچھے اے علی یہ بیان کر دیجئے آپ کی خندق کے ضربت والے کھاتے سے لکھوں یا ہجرت کے بستر کے کھاتے سے لکھوں؟ ایک صلوات پڑھ دو تو محمد ان کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر ان کی شفاعت نہ ہوئی خدا کی قسم ہماری نجات نہیں ہوگی۔ وقت نہ وفانے کی ورنہ اور بات عرض کرتا ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ منا بھائی کے تشریف لے چلیں گے مجلس اعزاز میں، بات مکمل ہو جائے گی۔ مکمل بھی کیا ہوگی؟ گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ ہمارے بزرگ علماء نے طریقہ وطیرہ ہمیں دیا ہی اس لیے تھا کہ فضائل سن کے جب ان کے سینے معرفت آل محمد سے پر ہوں گے تب اپنے آپ آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے کہ جو اتنے عظیم ہو ان کو کربلا میں کیسے رلا رلا کے مارا گیا۔ حاضر آپ کے دل میں حسرت تھی کہ 1443 ہجری کا 2021 عیسوی کا چاند نمودار ہوگا، حسین کا فرش ماتم بچھائیں گے۔ لیجئے محرم تمام ہوا، عاشورہ گزر گیا، 40 بھی گزر گیا، آج 24ویں صفر کا سورج ڈوب گیا، اور چیلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سروتن کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا۔ ماتم میں 3 روز رہے شور و شائن سے، ارے زینب لپٹ کے روئی مزار حسین سے۔ حاضر 40 کی تاریخ گزری، 1 برس کے بعد صحیح بہن نے بھائی کا 40 کیا، کیونکہ چوتھے امام کو جب حکم رہائی ملا تو یزید ملعون نے کہا کہ شام سے مدینے جانے کے 2 راستے ہیں، ایک مستقل جاتا ہے، ایک کربلا ہو کے جاتا ہے، آپ کس راستے سے جانا پسند کریں گے؟ کہ یزید میں امام وقت ضرور ہوں، مجھے اختیار ہے، مگر تمہیں نہیں پتا کربلا کے معاملات ہماری پھوپھی زینب کے حوالے ہیں۔ شریکت الحسین بن کے آئی تھی، جب تک کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے اجازت طلب نہیں کر لوں گا تب تک کہ تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مستقیم جاؤں گا یا کربلا ہو کے جاؤں گا۔ چوتھے امام شہزادی کے پاس آئے، اللہ اکبر، شہزادی زینب کی عظمت کو سلام کیجئے، یہ فرش ماتم جیسی نعمت جو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن رہا ہے یہ شہزادی زینب نے عطا کی ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، جیسے چوتھے امام نے داستان بیان کی شہزادی رونے لگی،
کہا میرے لال سید سجاد حسین نے اپنی سکینہ ہمارے حوالے کی تھی، اب اس کو رہائی ملا ہے کہ جب حسین کی سکینہ اندھیرے قید خانے میں سو رہی، اگر یزید کو اتنا ہی رحم آ گیا ہے تو اس سے کہہ دے کہ زینب کو وہ قید کر کے لایا تھا، مگر زینب جائے گی اپنے اختیار سے۔ کہا پھوپھی اماں وہی تو پوچھنے آیا ہوں، کیا حکم ہے؟ کہا ابھی نہ مدینے جاؤں گی نہ کربلا جاؤں گی، اس سے کہہ دے شام میں گھر خالی کروا دے جس میں زینب حسین کی مجلس برپا کرے گی۔ اے میرے لال سید سجاد، ابھی تک تمہارے بابا کا پرسہ تمہاری خدمت میں نہیں پیش کیا، تمہیں تمہاری یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، جب بھی نام حسین لیتی تھی لعین سکینہ کے منہ پہ تماچے مارتے تھے، اس لیے کہ بابا کا نام سن کے بچی تڑپنے لگتی تھی۔ جزاکم ربکم، آپ سنیں اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، مگر اس لیے یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ کے رومال کا خیال ہے، فاطمہ زہرا اسی فرش ماتم پہ بیٹھی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی اے عزادارو تمہیں نہیں پتا یہ تمہارے عاشق میرے حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا میں حسین کو زینب کے ماجائے کو کتنے زخم لگائے گئے، کیسے زخم کاری تھے کہ آج تک شفا یاب نہ ہوئے، آپ کے آنسو اس کا مرہم بنتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے آپ کے لیے۔ سنیں میں مجلس کو تمام کروں۔ زینب نے کہا کہ مکان خالی کر دے، ہمارے لٹے ہوئے تبرکات واپس کر دے۔ آج وہ مکان خالی ہوا، لٹے ہوئے تبرکات بھی آئے، یہ تفصیل بات کی مجلس میں پڑھوں گا۔ اس وقت تو صرف اتنا سن لے کہ عباس کی بہن زینب مجبور نہیں تھی، شام میں مکان خالی کروایا، شام کی عورتوں کو بلایا، خالی سیدانیوں کو نہیں بٹھایا، زینب نے پہلی مجلس برپا کی اور شام کی عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب نے مجلس پڑھنا شروع کی، کربلا کے واقعات بیان کیے، شروعات یہاں سے کی۔ اے شام کی عورتوں، تمہارا استقبال زینب قیامت تک کے نہیں بھولے گی، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، یہ علی کی بیٹی بیان کر سکتی تھی، آپ کے علم میں ہے زینب کا کیسا استقبال کیا گیا تھا۔ زینب جب شام پہنچی تھی پتھروں کی بارش کی گئی تھی، شام کی عورتیں تڑپ گئی، اے علی کی بیٹی، اے زہرا کی جائی، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھ سے یہ کہا گیا تھا کسی نے اسلام کے خلاف خروج کیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب بادشاہ حسین صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی روح پرفتوح کو اصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن